الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس، قابل عزت و احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی زندگی میں وہ تمام نعمتیں آپ کو ملیں، میسر آئیں، آپ انہیں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کی ہیں. کہانی مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے دیکھیں، میرا اعتراف کریں اور میری صفات کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک اللہ واحد مالک، تمام دنیاؤں کا مالک سمجھ کے میرا اقرار کرے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی مخلوق کو ہر وہ شے فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلی تخلیق جنات کی ہوئی. جنات کی تخلیق میں جب الہی قانون کی بے حرمتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی حاکمیت کو نامنظور فرمایا اور آدم کی مملکت قائم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. تمام آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی تعریف میں پوری دنیاؤں کے سمندر روشنائی بن جائیں
اور پوری دنیاؤں کے درخت قلم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو لکھا جائے تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے قوانین باقی رہیں گے۔ جنات کی دنیا میں جب فساد برپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت اور خلافت آدم علیہ السلام کو منتقل فرمائی، اور یہ ارشاد ہوا جو کچھ بیان کیا ہے اس میں شک اور اس میں کسی قسم کا ایلیوژن نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی داخل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے علوم منتقل کر دیے۔ ان علوم میں جب آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، علوم سیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور آدم علیہ السلام کو خلافت، نیابت اور اللہ تعالیٰ کے وہ علوم جو پوری کائنات کا احاطہ کرتے ہیں وہ منتقل ہو گئے۔ اس کو آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو تکمیل کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا جو علم میں نے تجھے سکھایا ہے وہ بیان کرو۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ علوم بیان کیے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام کا درجہ نیابت اور خلافت کا ہو گیا۔ پھر آدم و حوا کے حوالے سے تخلیقات کا عمل شروع ہوا اور تخلیقات کے عمل میں میل فیمیل کا سلسلہ شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے یہ ساری دنیا سامنے آ گئی۔ اب اگر ہم
غور کریں تو ابھی وہ کہا جائے گا کہ آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا اور اپنی صفات کے علوم عطا فرمائے، اور اس کے بعد نسل در نسل مخلوقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ ہمارے دادا نانا بھائی بہن جتنے بھی رشتے ہیں وہ رشتے شروع ہوتے ہیں آدم و حوا سے۔ اس کی تفصیلات آسمانی کتابوں اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ، میں اور ہال میں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بوڑھے جوان، یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ آدم و حوا کی اولاد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم و حوا ہمارے ابا اماں نانا نانی دادا دادی کے رشتے سے ہمارے بڑے ہیں، اور نسل کے اعتبار سے ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، یعنی ہم سب آدم کے رشتے سے آپس میں بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، دادا نانا ہیں، اور یہ خاندان چلتے چلتے زمین کے اوپر آباد ہو گئے، اور زمین پر آباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھانے کے لیے ہمارے جد امجد، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ میری صفات کے جو علم ہیں وہ سارے علوم میں نے آدم کو سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اگر یہ علوم تم جانتے ہو تو بیان کرو، فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو بھائی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نانا دادا، ہر رشتے سے میرے بڑوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہنی چاہیے کہ ہماری نسل کے سرپرست اعلیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں۔ اس رشتے سے ہم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے، جو قربت عطا فرمائی، جو ہمیں رزق عطا فرمایا، ہمیں نیند کا تحفہ دیا اور ہمیں دادا نانا بنایا، اس رشتے سے ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، اور ہمارے جد امجد، ہمارے بڑے
اور ہماری نسل کے سب سے بڑے افراد دو ہیں، آدم اور حوا۔ اب کہیں گرمی بہت زیادہ ہوئی، تپش بہت ہوئی، وہاں رنگ کالے ہو گئے۔ گرمی کم ہوئی، برف باری ہوئی، موسم ٹھنڈا رہا، وہاں رنگ گورا ہو گیا، سرخ ہو گیا، سفید ہو گیا۔ یہ موسم کے لحاظ سے رنگوں میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اب لندن کا رہنے والا کوئی بندہ، میرا بھائی بھی ہے اور میرا تایا بھی ہے، میرا چھوٹا بھی ہے، میرا بڑا بھی ہے، اب جتنی بھی مخلوق ہے جو مردم شماری کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے، ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ آدم اور حوا ہمارے ابا، اماں، دادا، نانا، یعنی نسل کے اعتبار سے ہماری جو شاخ ہے اور ہمارا جو مرتبہ ہے اور ہماری جو پہلی پہچان ہے، وہ آدم و حوا ہے۔ آدم و حوا ہمارے نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں، نانی بھی ہیں۔ اس اعتبار سے جب ہم غور کریں گے، اور ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہماری نسل کی بنیاد کیا ہے، آدمی کی نسل کی بنیاد کیا ہے، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سب سے بڑے دادا، نانا آدم ہے، اور ہماری سب سے بڑی نانی حوا ہے۔ محترم دوستو، اس بات پر آپ غور کیجئے، ایک باپ کے اگر 10 اولادیں ہو سکتی ہیں تو ایک باپ کی 1 کروڑ اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کالے ہوں، گورے ہوں، سرخ ہوں، سفید ہوں، سب کے سب آدم و حوا کے رشتے سے ہم آپس میں بھائی بھائی اور بہنیں ہیں، اور بھائی بہن کے رشتوں سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری دادی نانی حضرت حوا ہیں۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے نظام کو لوگوں نے زمین میں دانا ڈالا، نئے نئے درخت اگائے، نئی نئی اجناس بنی، اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے گرمی، سردی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور یہ سب نعمتیں ہمیں میسر ہوئیں جنت میں۔ جنت میں یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر ہوئیں۔ جنت میں آدم و حوا رہتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری جنت تمہاری ہے،
اس میں ہر شے تمہاری ملکیت ہے. اس میں فوارے، اس میں نہریں، شہد کی نہریں، برف کی پانی کی ٹھنڈی پانی کی طرح نہریں وغیرہ وغیرہ، سب جو ہیں یہ تمہارے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے. شرط صرف ایک ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ایک جنت میں لاکھوں درختوں کی موجودگی میں ایک درخت ہے، بس اس کے قریب نہیں جانا. قریب اگر آپ جاؤ گے تو قریب جانے سے یقین کی جگہ ایلیوژن پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر شک پیدا ہو جائے گا. آپ کے اندر جو یقین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، داخل کیا ہے، اس یقین میں دراڑ آ جائے گی. اور یہ جنت ایسا مقام ہے کہ یہاں جو بھی آباد ہوگا یا جو بھی آباد ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم بدولی نہ کرے، جو کچھ جس طرح ہے اس طرح اس کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح نافرمانی نہ کرے. آپ سب حضرات جانتے ہیں، اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، کہ اس کی نافرمانی ہوئی، اور اس نافرمانی کی بنیاد یہ ہوئی کہ اس درخت میں جو بنیادی شے ہے، یہ بنیادی عنصر ہے، یہ بنیادی اس کی معرفت ہے، وہ ہے اس کا رنگ بدلنا. رنگ بدلنے کا مطلب، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ کی ابھی میں تعریف بھی پوری نہیں کر پایا تو نیلا رنگ ہو گیا. نیلے رنگ کو میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا تو سبز رنگ ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ اس درخت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صفت رکھی ہے کہ وہ درخت ہمہ وقت اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے. جب رنگ تبدیل ہوا تو آدم نے علیہ السلام، آدم نے کہا یہ نیلا رنگ ہے، اور پھر جب نیلا رنگ سفید ہوا تو خیال آیا یہ سفید رنگ ہے. جب سفید رنگ گلابی ہو گیا تو کہا نہیں یہ سفید نہیں گلابی ہے. نتیجے میں اتنی زیادہ رنگوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی کہ آدم علیہ السلام اس شک اور شبے کی طرف ان کا ذہن گیا کہ نہیں یہ کالا ہے، تھوڑی دیر میں یہ نہیں یہ سرخ ہے، نہیں یہ سرخ نہیں ہے، یہ تو سبز ہے. سبز نہیں ہے بھائی، یہ تو کالا ہے. تو اس بات میں کہ یہ رنگ مختلف ہیں، اس کے اندر سے یقین میں تبدیلی آ گئی، دراڑ پڑ گئی.
کبھی کہا یہ سرخ ہے، کبھی کہا یہ نیلا ہے، کبھی کہا یہ. آپ 7 رنگ لیں اور 7 رنگ بلب روشن کر کے ان کو الگ الگ دکھائیں اور پوچھیں لوگوں سے کہ یہ کیا رنگ ہے، تو کہے گا صاحب سرخ رنگ ہے. ابھی وہ سرخ رنگ کی پوری تعریف بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کا رنگ نیلا ہو گیا. وہ کہا نہیں یہ نیلا ہے. نیلا رنگ کی تعریف ابھی اس نے پوری نہیں کی تھی تو وہ رنگ تبدیل ہو کے سبز ہو گیا. تو کہا نہیں نہیں یہ تو سبز رنگ ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کیا آدمی کے اندر جو اللہ تعالی نے یقین کی دنیا روشن کی تھی وہ قائم رہی یا اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گئی؟ آپ غور کریں دنیا کی ہر چیز آپ اس کو اچھا بھی کہتے ہیں، آپ اس کو برا بھی کہتے ہیں، آپ اس کو خوبصورت بھی کہتے ہیں، آپ اس کو بدصورت بھی کہتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی برائی بھی کرتے ہیں. یہ سارا ایلیوژن کا کھیل جو ہے یہ جس طرح دنیا میں موجود ہے یہی صورتحال کیا ایک درخت کے 60-70 رنگ مستقل آپس میں تبدیل ہوتے رہیں گے تو آپ کا یقین ایک رنگ پر قائم رہے گا؟ تو ایک ہی بات آپ سب حضرات فرمائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہر رنگ الگ ہے، ہر رنگ کے اندر شوخی الگ ہے، ہر رنگ کے اندر چمک الگ ہے، ہر رنگ کا جو تاثر دماغ پر انسان کے پڑتا ہے وہ الگ ہے. سرخ رنگ کو اگر آپ مسلسل دیکھتے رہیں تجربہ کیجیے تو آپ کا دماغ سن ہو جائے گا اور آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے. اور اگر سرخ رنگ کے کمرے میں کسی کو مستقل چند دنوں کے لیے رکھ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں فطور پیدا ہو جائے. تو جب یہ شک در آیا اور رنگ کی تعریف نہیں رہی، مثلا سرخ کو انہوں نے کہا واہ بس یہ سرخ ہے، ابھی وہ کہتا ہے نیلا ہے، نہیں 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 نیلا نہیں، یہ تو ہرا ہے، نہیں ہرا نہیں. تو ایسی صورت میں آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی بدھی میں یقین کی دنیا روشن ہوگی یا اس میں شک اور وسوسہ پیدا ہوگا. میں فقیر آدمی ہوں، میرا ایمان تو یہ ہے کہ جب بے شمار رنگ آپس میں تبدیل ہوں گے تو ہم رنگوں کی تعریف بیان نہیں کر سکیں گے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رنگ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن اس رنگ کا کوئی ایک نام نہیں رکھ سکتے. یہ ایک
جنت میں جو کچھ ہوا، جو میرے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، جنت میں سے ہم سے نافرمانی ہوئی، یہ سب کو پتا ہے، ہم دنیا میں آ گئے سزا کے طور پر۔ اب یہاں دیکھیں دنیا میں کسی ایک چیز کے اوپر آپ نظر جمائیے، اس طرح کے پلک نہ جھپکے اور آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ ہلے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں آپ تجربہ کیجیے اس کا، آپ کے ذہن میں رنگوں کے علاوہ بہت ساری تصاویر آ جائیں گی۔ اس کا تجربہ کیجیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تل ہے، سفید تل ہے، تبدیلی ہوگی۔ دوسری بات، آپ کوئی سفید چیز میز پہ رکھ دیجیے، اب وہ سفید چیز کو دیکھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھ کی پلک نہ جھپکے، آنکھ کھلی رہے اس طرح بالکل۔ اگر پلک جھپک گئی تو یہ عمل جو ہے پورا نہیں ہوا۔ تو جب پلک نہیں جھپکے گی تو وہ جو نقطہ ہے جو آپ نے سفید بنایا، یہ کالا بنایا، یہ نیلا بنایا، اس کے رنگ اتنے زیادہ تبدیل ہو جائیں گے کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ نہ صرف رنگ تبدیل ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ تجربہ کیجئے، یہ کیا کہتے ہیں، تصوف روحانیت جو ہے، یہ اس کا ایک بالکل پہلا وہ ہے کہ آپ میز پہ کوئی ایک رنگ دیکھ لیجئے جس میں چمک بھی ہو، وہ 3-4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ جائیے اور اس رنگ کو دیکھیے اس طرح کہ آپ کی پلک نہ جھپکے، اور 5 منٹ کے بعد آپ کاغذ قلم لے کے وہ ساری کیفیات لکھ لیجئے جو آپ کی نظروں کے سامنے تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو آپ کی نظروں کے سامنے کبھی درخت بن گیا، کبھی حیوان بن گیا، کوئی کبھی آسمان بن گیا، کبھی ستارہ بن گیا۔ یہ تجربہ کیجیے، یہ روحانی ایک مثال ہے۔ تو وہ رنگدار درخت جو مسلسل رنگ تبدیل کر رہا ہے جنت میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، آدم اس درخت کے قریب گئے، اور جب انہوں نے رنگوں کا عدل بدل دیکھا تو ان کے اندر ایک قسم کا یقین کے اندر تھوڑی سی درار آ گئی کہ نہیں، یہ سرخ نہیں ہے، یہ تو نیلا ہے۔ اب تھوڑی دیر اس نے اور دیکھا تو کہنا یہ نیلا نہیں ہے، یہ تو سرخ ہے۔ میرے بہت زیادہ محترم دوستو، ہر مذہب و ملت کے بہنوں بھائیوں، آپ بتائیے کیا ایسی صورت میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا رنگ ہے؟
اس کا آپ تجربہ کیجئے، اور تجربے کے بعد جو کچھ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آئے، اب وہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا وہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی اسکرین بن جائے گا بڑی، اس پر جو کچھ آپ کو نظر آئے وہ یاد رکھیے، اور یاد رکھنے کے بعد کاغذ پر لکھ لیجیے کہ پہلا رنگ یہ تھا، اور پھر میں نے 50 60 20 10 رنگ تبدیل دیکھے، اور وہ رنگ جب تک میری پلک نہیں جھپکی، آنکھ کا ڈیلا اور اس کے اندر تل ہلا نہیں، رنگ قائم رہا۔ جیسے ہی وہ ہلا، ڈیلا ہلا، اس میں تل بھی ہلا، تو رنگ غائب ہو گئے سارے۔ کیوں غائب ہو گئے؟ اور آپ نے اور زیادہ مشق کی تو وہ شے جس کو آپ نے رنگین کیا ہوا ہے، وہ شے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ تصوف کا پہلا سبق ہے۔ آپ سب حضرات، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک رنگ کو ایک ہی رنگ رہنے دینا ہے۔ جو ممکن اس طرح ہے کہ آپ پلک نہیں جھپکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، سب میرے بھائی ہیں؟ کیا میں آدم کے رشتے سے یہ نہیں آپ حضرات سے کہہ سکتا کہ جتنے یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب میری بہنیں ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ایک آدمی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم ایک سے زائد چیزوں کو دیکھتے ہیں، 140 چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں الگ الگ صورتیں نظر آتے ہیں، الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں، اور آنکھ کے اوپر جو تل ہے، یا کسی آپ کوئی نشانی لگا دیجیے گا، آپ کو نظر آئے تل جس کے اوپر عکس پڑتا ہے، وہ جیسے ہی ہلے گا یہ سب غائب ہو جائے گا۔ یہ آپ تجربہ کریں، سب تجربہ کریں، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اب کوئی ٹھنڈے ملک میں چلا گیا، کوئی گرم ملک میں چلا گیا، وہ کالا ہو گیا، کوئی معتدل موسم میں چلا گیا، اس میں کوئی گورا ہو گیا، کوئی گندمی ہو گیا۔ رنگ جو تبدیل ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دادا، نانا، تایا، سارے رشتوں میں ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی ایک آدمی حوا کی اولاد ہے، دوسرا آدمی کسی اور کی اولاد ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک باپ کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام، ایک ماں کی اولاد حضرت حوا علیہ السلام۔ اس سے دنیا کی کروڑوں آبادی آئی اور یہاں سے چلی گئی، کوئی ایک بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا
کہ ہماری نسل میں پہلی ماں اماں ہوا ہے، ہماری نسل میں پہلا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ کسی ایک مذہب کا آدمی کسی اور باپ کی اولاد ہے، دوسرے مذہب کا آدمی کسی اور باپ کی اولاد ہے، یا کسی اور نسل کا آدمی فلاں جانور کی اولاد ہے۔ نہیں، سب ایک باپ کی ایک ماں کی اولاد ہے۔ ناک آنکھ ناک، اب یہ فرق جو ہے مثلا فرق ہوتا ہے ناک نقشے کا، تو پھر وہاں کا جو موسم ہے اور وہاں کا زمین کا اور آسمان کا درمیانی جو فاصلہ ہے اس کی بنیاد پر یہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ لیکن بھائی ناک ناک ہے، آنکھ آنکھ ہے، چھوٹی بڑی سے کچھ نہیں ہوتا۔ چھوٹی آنکھ بھی اسی طرح دیکھتی ہے، بڑی آنکھ بھی اسی طرح دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اس سبق کو جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کوشش کیجئے، 5 منٹ کوشش کریے کہ آنکھ بس ایسے رہے، پلک نہ جھپکے، یوں نہ ہو۔ اس کے بعد جو آپ کی کیفیات ہوں گی لازماً، ان کیفیات کو ایک کاپی میں نوٹ کر لیجیے، اور یہ عمل 21 روز یا 40 روز کر کے جو نتائج ہے روز کے روز، وہ نتائج جس طرح بھی ہو مجھے بھیج دیجیے، یا یہاں مراقبہ حال میں دے دیجیے۔ میں فقیر آدمی ہوں، اور یہ علم میرے مرشد نے، میرے گرو نے مجھے سکھایا ہے۔ میں انشاءاللہ میں اس گتھی کو حل کروں گا انشاءاللہ۔ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بند آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم سو گئے اور ہمارا فزیکل باڈی وہاں پڑا ہوا ہے 2 گز دور، اس کی آنکھیں بند ہیں، دل کے اوپر پردہ آیا ہوا ہے، تو یہ ہم خواب میں، یعنی ہمیں ہوش حواس نہیں ہے شعوری، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو بیداری میں کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں سوتے ہوئے ہمارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے اوپر اگر کوئی خواب ایسا نظر آ جائے کہ ہمیں کسی کیڑے نے کاٹا ہے، کیا ہم چیخ مار کے اٹھ نہیں جاتے جبکہ اس کیڑے نے نہیں کاٹا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں آپ سب حضرات کو سلام کرتا ہوں، اور وہاں تمام میرے بزرگ کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں، اور میرے لیے دعا کریں۔ دعا کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ دعا قبول کرنے والا ایک ہے، اللہ، گاڈ، بھگوان، وہ ایک ہے۔ تو 1 سے 1 لاکھ آدمی دعا کر سکتے ہیں، 1 سے 10 لاکھ آدمی اپنی بات عرض کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، اور درخواست کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ جتنے یہاں بزرگ ہیں سب کو سلام، سب سے
ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس سفر میں میرا راستہ آسان کرے، اور جو کچھ میرے مرشد نے، میرے گرو نے مجھے سکھایا ہے وہ میں اللہ کی تمام مخلوق انسان کو جہاں تک ممکن ہو پہنچا سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔